हाँ, अस्सलाम वालेकुम। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में आपको एक ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता, सारिफिन की जिम्मेदारियां बतलाइए। मैंने आपको चंद दिन पहले सारिफिन के हुकूक बताया था, वो अलग सवाल है, वो एक अलग क्वेश्चन है। हक़ इंतखाब, हक़ तलाफ़ी, हक़ कॉम्पेंसेशन राइट जिसको बोलते हैं अपन, ये तमाम बातों के अलावा आज हम सारिफिन की जिम्मेदारियां बतलाइए। एक सारिफिन की क्या जिम्मेदारी है? असल में कैसा है, मार्केट में सारिफ के साथ धोखाधड़ी हो रही, नाप तोल में कमी हो रही, कीमत ज़्यादा लगाई जा रही, क्वालिटी ख़राब दी जा रही, वगैरह वगैरह बहुत से कंप्लेंट है। मगर एक वजह ये भी है कि सारिफ खुद अपनी जिम्मेदारियों से वाकिफ़ नहीं। सारिफ अगर ये 6 जिम्मेदारियों से वाकिफ़ रहेगा तो व्यापारी उसको धोखा आसानी से नहीं दे पाएगा। और सारिफ खुद अगर अपनी जिम्मेदारियों के बारे में अनकॉन्शियस है, लापरवाह है, केयरलेस है, तो ज़ाहिर बात है कि फिर उसको तो हर आदमी धोखा देगा। तो पहली बात, हुकूक से वाकिफियत। सारिफिन को अपने पूरे राइट मालूम होने चाहिए। भाई मेरा ये हक़ है कि मैं कीमत दे रहा हूँ। मैं पेट्रोल पंप पर अगर मशीन में सेटिंग है तो उस पर ऑब्जेक्शन लूँगा। किसी ने नाप तोल में कमी करा तो मैं बोलूँगा नहीं साहब, आप नाप तोल में कमी कर रहे, मैं आपके पास से ये नहीं लूँगा। सोने चांदी की दुकान पे गए, उन्हें आपको माल की कीमत ये बता रहा है कि भाई आज का रेट ये है, उसके बाद लेबर चार्जेस इतने ज़्यादा बता दे रहा, और हम खामोशी से दे के चले आए थे। क्यों? एक बड़ा साहूकार है, करोड़ों रुपये का उसका कारोबार है, उन्हें बहुत ज़बरदस्त शोरूम रखता, उसका मतलब ये तो नहीं कि उन्हें हमको धोखा देंगे और खामी बढ़ जाएंगे। तो उन्हें बता रहा हुकूक से वाकिफियत, आपको अपने हुकूक से वाकिफियत होना चाहिए। क्या हुकूक? कीमत ज़्यादा लगाया तो देना नहीं, क्वालिटी ख़राब दिया तो कबूल नहीं करना, मिलावट करा तो कबूल नहीं करना। ये आपके हुकूक है, इस पर आपने बिल्कुल जम जाना। और हर सारिफ अगर जम जाएगा तो क्या मजाल है कि ये कारखानेदार, ये सरमाएदार हमको धोखा दे सकेंगे। नेक्स्ट, चौकन्ना सारिफ। सारिफ को हमेशा अलर्ट होना चाहिए, कॉन्शियस होना चाहिए। चौकन्ना सारिफ किस चीज़ के बारे में? क्वांटिटी के बारे में। हम आधा किलो कोई चीज़ ले रहे तो कोई ऐसा तो नहीं कि 50 ग्राम या 100 ग्राम की डंडी मार रहा। हम कोई चीज़ ले रहे, उसके बनाने की तारीख कब है, हम जो चीज़ ले रहे उसकी एक्सपायरी डेट कहीं चले तो नहीं गई। मेडिकल स्टोर पे बहुत लोग दवा लेते वक्त ये बोलते क्या सभी 2020 है, ज़्यादा एक्सपायरी वाले 2 साल के बाद तक एक्सपायरी वाली अगर कोई चीज़ है तो दो। तो ये जो पाउडर है या जो कुछ भी चीज़ है, हम ज़्यादा दिन तक इसको रख के इस्तेमाल करेंगे। एक्सपायरी फौरी नहीं हो जाना, क्यों तो बाद एक्सपायरी हुए वाले प्रोडक्ट पॉइजनस हो जाते, न सिर्फ ये कि उसका फ़ायदा नहीं होता बल्कि उल्टा नुकसान पहुंचाते। तो अगर हमारा सारिफ चौकन्ना है, अलर्ट है, तो उन्हें ये तमाम चीज़ों को पढ़ के देख के लेंगा। अच्छा, नेक्स्ट, शिकायत का इंदराज। हमारा सारिफ इतना ज़्यादा अलर्ट होना चाहिए अपने हुकूक के बारे में कि अगर उसको नुकसान पहुंचा तो उन्हें उसकी शिकायत करना। शिकायत कहाँ पे किया जा सकता, हम आपको आगे चल के बताएंगे। लोक अदालत है, कंज्यूमर फोरम है, या फिर पब्लिक इंटरेस्ट वाली बात है, तो ऐसी अदालतों में जाके हम शिकायत करेंगे। हम ज़्यादती होने के बाद ये बोलेंगे जान दो ना, कई लोगों को हो रहा, मेरे साथ हुआ तो क्या हो रहा। उसकी वजह से तो ये सरमायादार लोगों की हिम्मतें बढ़ी। आज हमारे मुल्क में और दुनिया के कई ममालिक में सरमायादार इसलिए भी धोखा देता, क्यों तो सारिफ ने धोखा खाने के बाद कोई शिकायत ही नहीं करा। अगर सारिफ शिकायत किया होता, कंज्यूमर ने कंप्लेन किया होता, तो सरमायादार के ऊपर कुछ ना कुछ एक चेक होता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो शिकायतों का एतराज़ करना चाहिए, कंप्लेन करना चाहिए। जैसा अगर किसी सारिफ की कोई शिकायत है तकरीबन 1 करोड़ तक है, तो हमारे हर ज़िले में एक डिस्ट्रिक्ट फोरम बोर्ड की अदालत है। सारिफ की शिकायत आम अदालतों में नहीं जाती, यहाँ पर मर्डर के या चोरी के वाक़यात जाते, वैसी अदालत में नहीं जाती, बल्कि ग्राहक मंच या डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाती। 1 करोड़ तक अगर आपकी शिकायत हो तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाएगी। 1 करोड़ से ज़्यादा की शिकायत है तो स्टेट कमीशन बोल के रहता, उससे भी बढ़ के शिकायत है तो दिल्ली का नेशनल कमीशन बोल की अदालत रहती। तो आपको शिकायत करने की तैयारी रहना चाहिए। और उसका बेस्ट तरीक़ा ये है, जब कभी भी आप कोई चीज़ खरीदते तो दुकानदार के पास से रिसिप्ट ज़रूर लेना, ताकि अगर आपको बाद में कंप्लेन करना तो आप प्रूव कर सकते कि आपने उसी दुकानदार के पास से लिए। रिसिप्ट लेने का मिजाज भी हमारा बिल्कुल नहीं है। देखो आप, उस वजह से भी क्या हो रहा, हमारी शिकायतें टिक नहीं पा रही। क्यों तो हम अपने हुकूक से वाकिफ़ नहीं है ना। चलिए साहब, शिकायतों का इंदराज होना चाहिए। क्वालिटी के ताल्लुक से हसास, चाहे कुछ हो जाए, आप क्वालिटी के ताल्लुक से कभी भी
کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، کوئی مفاہمت نہیں کریں گے. نہیں صاحب وہ آپ کوالٹی خراب دے رہے میرے کو نہیں چاہیے. آپ کے پاس کے پیٹرول میں گیس تیل کی ملاوٹ ہے، میری گاڑی کا انجن ہاتھ کو آ جائے گا، مجھے نہیں چاہیے، ختم ہو گیا. صاف صاف. آپ کے پاس کی مٹھائی کے اندر آپ کچھ چیزیں ملاتے جس کی وجہ سے اس کی کوالٹی خراب ہو رہی، میں آپ کے پاس سے نہیں لوں گا. آپ کی کرانہ دکان کے اوپر جو میٹھا تیل ہوتا، کھانے کا تیل، اس کے اندر آپ کچھ ایسی سستے کے تیل ملاتے جس کی وجہ سے ہمارے ہارٹ پر یا ہمارے باڈی کو نقصان پہنچ سکتا، مجھے نہیں چاہیے. اس کو آپ کیا بولیں گے؟ ان کمپرومائزنگ ہو جانا چاہیے آپ کو. کس تعلق سے؟ کوالٹی کے تعلق سے. ہمارے ملک میں کیا ہے، ہم جان دو نہ بول کے ہر چیز کو گوارا کر لیتے. تیل خراب دیا لے لیتے، کپڑا خراب دیا لے لیتے، پیٹرول خراب دیا لے لیتے. یہ جان دونوں کا جو مزاج ہے، اور ایک آدمی میں نہیں، ہر ایک میں. اس وجہ سے کیا ہو رہا، ہم کوالٹی کے تعلق سے حساس نہیں ہے بلکہ بے حس ہو گئے ہم. اور اگر ہم حساس رہیں گے تو کیا مجال ہے کہ صارفین کو بیوپاری لوگ دھوکہ دے سکیں. میں آپ کو یاد دلا دوں صارفین کی ذمہ داریاں کیا ہے. یہ ہم اس لیے یاد دلا رہے کہ ہم کو اپنے ذمہ داریاں معلوم رہیں گے تو ہم اس کے لیے فائٹ کریں گے. اچھا نیکسٹ، تشہیر سے چوکنا. میں نے آپ کو پچھلے پیریڈ میں بھی بتایا تھا. ہاں یہاں پر ایک بات میں آپ کو بول کے آگے بڑھ جاؤں گا. کوالٹی کے تعلق سے ہمارے ملک میں کچھ ادارے ہیں، انسٹیٹیوٹ ہیں، وہ کوالٹی کی مہر لگاتے. جیسا ایگ مارک، ایگریکلچرل مارکیٹنگ، ISI، انڈین اسٹینڈرڈ انسٹیٹیوٹ. کسی چیز کے اوپر جیسے کوکر پہ اگر ISI مارک لگے ہوئے ہے، اس کا مطلب اس کی کوالٹی بالکل سیف ہے. کسی زرعی چیز کے اوپر ایگ مارک اگر لگے ہوا ہے، ہلدی کی پیکٹ اس پہ لکھا ہے ایگ مارک، سمجھ جاؤ کہ اس کی کوالٹی بہت اچھی ہے. تو یہ اگر نشانات لگے ہوئے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ کوالٹی اس کی بالکل سیف ہے، آپ بالکل لے لیجیے. سونے کے اوپر بھی ایسے کوئی مہر رہی تھی، وہ مہر دیکھ کے لے لینا آپ، مطلب وہ سونے میں ملاوٹ ہے نہیں. تو ایسا مہر کون دیکھے گا؟ جو کہ کوالٹی کے تعلق سے حساس ہو. ٹھیک ہے، اب ادھر آ جائیے. کدھر؟ تشہیر سے چوکنا. تشہیر اتنی کنفیوزنگ ہے. آپ دیکھتے کہ ایک IPL کا میچ چڑھا، اس میں کتنی تشہیر آتی. میں نے ابھی پچھلے پیریڈ میں آپ کو مثال دیا. آپ کو ایک موبائل لینا ہے، اوپو والا ایڈ کر رہا، اس کے علاوہ آپ دیکھتے کہ سیمسنگ والا ایڈ کر رہا، اس کے علاوہ دیکھتے کہ MI والا ایڈ کر رہا. ٹی وی لینا ہے، اس میں بھی سیمسنگ والا ایڈ کر رہا، سونی والا ایڈورٹائزمنٹ کر رہا. یہ ایڈورٹائزمنٹ سے ہم اتنے کنفیوز ہو جا رہے، اور ہر ایڈورٹائزمنٹ والا اپنی چیز کو سب سے اچھی بتا رہا. موٹر سائیکل اگر آپ کو لینا ہے، ہیرو ہونڈا والا بھی ایڈ کر رہا. آپ اس سے اتنے کنفیوز ہو جا رہے، تو آپ نے کیا کرنا چاہیے؟ تشہیر سے چوکنا رہنا. تشہیر کو سامنے رکھ کے خریدی کا فیصلہ قطعی مت کیجیے، آپ کا فیصلہ غلط ہو جائے گا. بلکہ وہ لوگ جو اس چیز کو استعمال کرتے ہیں، جیسے آپ کو موٹر سائیکل لینا ہے، آپ فوری مت لے لیجیے، بلکہ آپ اس کے بارے میں کیا کریں گے؟ آپ 4 لوگوں سے معلومات لیں گے. کسی کو پوچھو جو پیشن پرو استعمال کر رہا، بھائی آپ کی گاڑی کے بارے میں کیا ہے؟ انہوں نے بڑا ہاں صاحب میں بہت مطمئن ہوں. ٹھیک ہے. پھر کسی کو جا کے پوچھ رہے آپ، انہوں نے بڑا میں اسپلینڈر گاڑی استعمال کر رہا ہوں. آپ بولتے چلو صاحب یہ ایک. کوئی بڑا صاحب میں راج دودھ گاڑی استعمال کر رہا ہوں. تو پتہ یہ چلا کہ یہ استعمال کرنے والوں سے آپ ان کا تجربہ لیجیے اور اس کے بعد خریدیے. آپ تشہیر کو بنیاد بنا کر کوئی ڈیسیجن مت لیجیے، آپ کا فیصلہ غلط ہو جائے گا. اس کے بعد لاسٹ پوائنٹ ہے منصوبہ بند خریداری. منصوبہ بند خریداری کا مطلب یہ ہے گئے اچانک خرید لیا ایسا نہیں، بلکہ جو چیز آپ کو لینا ہے اس کے بارے میں معلومات لیں. میں نے ابھی آپ کو بولا موٹر سائیکل لینا ہے تو پیشن پرو والے سے معلومات لو، اسپلینڈر والے سے معلومات لو. پھر آپ یہ دیکھو کہ آپ کے پاس بجٹ کتنا ہے. پھر آپ یہ دیکھو کہ مارکیٹ کے اندر کون سا دکاندار ہے جو ریزنیبل قیمت لگانے کے لیے مشہور ہے، اسی کے پاس جائیے. یہ تمام چیزیں ذہن میں رکھ کے اگر آپ دکاندار کے پاس جائیں گے، اور دکاندار کے پاس جانے کے بعد جب آپ یہ ظاہر کریں گے کہ آپ مارکیٹ میں 4 دکان دیکھ کے آئے، کیا مجال ہے کہ انہیں آپ کو زیادہ قیمت لگیں گا، بلکہ اس کو معلوم ہے کہ آپ کو قیمت کا آئیڈیا آ چکا ہے. میں اور ایک بار بڑھوں، آپ کو قیمت کا آئیڈیا آ چکا ہے، وہ آپ کو زیادہ قیمت لگانے کی کبھی غلطی نہیں کرے گا. تو آپ کو اس انداز میں منصوبہ بند یا پلانڈ خریداری اگر آپ کریں گے تو کبھی بھی ایسے صارف کو دکاندار دھوکہ نہیں دے سکتا. دکاندار لاپرواہ، غیر ذمہ دار، جن کو حقوق کا اندازہ نہیں ہے، جن کو ذمہ داریوں کا شعور نہیں، ان کو دھوکہ دیتا. اور ہر دکاندار دیتا بھی نہیں. بڑا دکاندار اپنے گڈ ول، ریپوٹیشن یا شہرت کی وجہ سے انہیں اتنا زیادہ ذمہ دار بن جاتا کہ اس کے پاس آ کے کوئی پیسے بھی پھینکے تو انہیں غلط پیسے نہیں لیتا. انہیں بتا نہیں صاحب میرا نام خراب ہو جائے گا. امریکہ کے اندر ایک دکان ہے، اس دکاندار نے یہ دعویٰ کیا کہ آج جو میرے پاس کسٹمر آتا
اس کسٹمر کا باپ بھی میرے باپ کے ہاتھ پہ آ کے مال لیتا تھا، اور آج کے میرے کسٹمر کا جو دادا ہے وہ بھی میرے دادا کے پاس سے آ کے مال لیتا تھا، یعنی 3 پشتیں ہمارے پاس سے مال خریدتی. کیوں؟ لوگوں کا فیتھ ہے. بعض مارکیٹ میں دکاندار اتنے ایماندار رہتے. یہ بولنے کا مطلب یہ نہیں کہ سبھی لوگ بے ایمان رہتے، سبھی لوگ ناپ تول میں کمی کرتے، سبھی لوگ کوالٹی خراب دیتے، ایسا نہیں ہے. کئی لوگ کوالٹی کے بارے میں اپنے گڈ ول کی وجہ سے اتنے زیادہ ذمہ دار رہتے کہ وہ آپ کو دھوکہ نہیں دیتے. تو بھی آپ کو اپنے ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے. تو منصوبہ بند خریدی میں اس بات کا بھی خیال رکھیے کہ یہ جو اسٹینڈرڈ انسٹیٹیوٹ سے ایگ مارک وغیرہ، آپ نے ان کے مہر لگے ہوئے مال کو، ہال مارک جیسا سونا ہے، ہال مارک لکھے ہوا ہے، آنکھ بند کر کے لے سکتے آپ. ایگریکلچرل پروڈکٹ ہے، ایگ مارک لکھے ہوا ہے، آپ پہلے معلومات لیجئے کہ اس کا برانڈ کیا ہے اور برانڈیڈ چیز ہی کو لیجئے. تھوڑے سے پیسے بچانے کے لیے ہم غیر برانڈیڈ چیز کو لیتے اور بعد میں ہم یہ بولتے کہ سب برانڈیڈ چیز میرے دوست نے لیا تو اس کو 10 سال چلی، اور میں نے غیر برانڈیڈ چیز لیا میرے کو خالی 3 سال چلی اور میرے خالی 200 روپے بچے. لیکن انہیں نے 200 روپے زیادہ دے کے 10 سال تک چیز کو استعمال کرا، میں نے 200 روپے کی کفایت کرا اور 3 سال میں میری چیز ہاتھ کو آ گئی. تو آپ کو منصوبہ بند خریداری کرنا چاہیے.